رمضان المبارک کے جب یہ ایک مہینے کے اندر ہم کو بہت ایکٹیو رہنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہے ہم کو اس میں، گھنٹہ تو دور کی بات ہے، منٹ بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے ہم کو، ایک ایک منٹ کا ایک ایک پل کا ہم کو اس کے اندر سیکنڈ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کام بہت ہے اور اجر بھی بہت ہے، اور پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم کو یہ موقع پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ گزشتہ سال کئی ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اس رمضان المبارک میں شریک تھے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں تو ان میں سے کئی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح بزرگان دین جو گزرے ہیں جن کو ہم سلف کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے سے وہ انتظار میں لگے ہوئے رہتے تھے، رمضان مبارک کے انتظار میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اس رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ اور رمضان مبارک ہونے کے بعد آنے والے 5 مہینے لگاتار وہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اس رمضان المبارک میں جو ہم نے دعائیں کی، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ 5 مہینے وہ دعائیں قبول، اے اللہ تو قبول فرما لے، قبول فرما لے، اس طرح کی ان کے پاس دعائیں ہوتی تھی، وہ جذبہ ہوتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کس طریقے سے آپ ابھارتے تھے، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 میں ہے، اتاکم رمضان، اتاکم رمضان، نبی اکرم رمضان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے کہ اے لوگو تم پر ایک بہت ہی بہترین مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، اور یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1800 سے لے کر حدیث نمبر 2350 تک، یہ مکمل شعبان اور رمضان مبارک کے روزوں سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر احادیث جمع کی ہیں اس ایریے میں۔ تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان میں، یعنی شعبان کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو آپ نے فرمایا، آپ تو الحمدللہ قوی تھے، آپ نے فرمایا اذن تصف شعبان، لیکن رمضان جب شعبان کی 15ویں نصف شعبان اگر ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو، آپ نے کہا۔ بعض علماء اکرام نے کہا کہ یہاں پر یعنی کہ بہتر ہے کہ مت رکھو، یہ مانا ہے اگر کوئی ایسا کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ جو قضا ابھی باقی رہ گئے ہوں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی عادی ہو پیر اور جمعرات کا رکھنے کا، تو بہرحال اس کے لیے ایکسیپشنل ہو سکتا ہے، لیکن جنرل رول یہ ہے کہ اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ فرض روزوں پہ کہ خلل نہ پڑ جائے اگر آدمی بیمار ہو جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، علماء اکرام نے بتلایا کہ آدمی کو پریکٹس ہو جاتی ہے رمضان مبارک کے لیے، تیار ہو جاتا ہے اس کا جسم روزہ رکھنے کے لیے۔ تو دیکھیں آپ کس طریقے سے استقبال